بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں اللہ رب العزت نے حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اور بالعموم ساری انسانیت کو اس مشکل گھڑی سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم جو گفتگو تسلسل کے ساتھ گزشتہ کئی دنوں سے کر رہے ہیں وہ روح کے سفر کے بارے میں ہے۔ وہ انسان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کے معاملات سے ہے۔ اور کل جہاں پر ہم نے اپنی گفتگو کو ختم کیا تھا، میں وہیں سے اپنی اس گفتگو کو دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ ہماری بات چل رہی تھی اس حوالے سے کہ جب ایک بندہ مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اور ملک الموت اس بندہ مومن کو سلام کہتے ہیں آ کر، اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس بندہ مومن کی روح کو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں۔ اور وہ مختلف روایات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں جو تمام کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اور ہماری جو گفتگو کل چل رہی تھی وہ ان روایات پر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کی روح پرواز کرتی ہے تو اس کو دو فرشتے اپنے ہاتھوں میں لے کر بلندی کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ اور پھر گزشتہ جو روایات تھیں اس حوالے سے اس میں آپ نے تفصیل کے ساتھ سماعت کیا تھا کہ راستے میں جو بھی فرشتہ ملتا ہے وہ بڑے عزت احترام اور القابات کے ساتھ یاد بھی کرتا ہے، سلام بھی کرتا ہے، اور یوں وہ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ اور پھر اس سے بعد جو اگلا ہماری جو عنوان ہمارا کل جس کو ہم نے شروع کیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمان ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ امام بخاری نے اور امام مسلم نے، امام نسائی نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، مسند امام احمد بن حنبل میں، اور صحیح ابن حبان اور سنن دارمی میں اور مختلف کتب حدیث کے اندر یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان انہوں نے نقل فرمایا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کو، رب سے ملنے کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے۔ یہاں پر کل ہماری بات چل رہی تھی۔ اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اب یہ جب حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں نے سنی
اور اس کو پھر دیگر مختلف الفاظوں کے ساتھ بھی یہ حدیث پاک جو ہے وہ کتب کے اندر آئی ہے۔ تو ایک روایت پھر اس کی آگے جو تفصیل اور اس کی تفسیر جو بیان کی گئی وہ اس سے ذرا بات آپ کو واضح ہو جائے گی۔ حضرت شریح بن ہانی کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور میں نے انہیں جا کر عرض کی کہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک بیان کی ہے کہ اگر وہ جس طرح انہوں نے بیان کی ہے اگر وہ حدیث اسی طرح ہے تو پھر تو ہم تو مارے گئے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کون سی حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم سے بیان کی ہے، تو تاکہ میں اس کے بارے میں تمہیں کچھ بتاؤں۔ تو پھر آگے سے انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث ہمیں بیان کی ہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اب وہ پھر کہنے لگے کہ ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو موت کو پسند کرتا ہو، یہ تو فطرتاً قدرتی طور پہ طبیعتوں کے اندر ہم میں سے کوئی بھی بندہ نہیں چاہتا کہ ہمیں موت آئے، تو ہم تو موت کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور اس میں تو ہے کہ رب سے ملاقات کو جو پسند کرے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو رب سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اور ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے جو موت کو پسند کرے۔ اب اس کی تفسیر اور اس کی جو شرح بیان کی حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے بالکل ایسے ہی فرمایا جیسے تم نے سنا ابو ہریرہ سے، لیکن اس کا وہ مطلب نہیں جو تم نے سمجھا ہے، اس کا وہ مطلب نہیں جو تم نے سمجھا ہے، بلکہ اس کی شرح پھر ام المومنین نے جو آگے بیان فرمایا بات یہ ہے کہ جس وقت انسان کی آنکھیں اوپر کو اٹھ جائیں، سینے میں دم گھٹ جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، انگلیاں اس کی ٹیڑھی ہو جائیں، یعنی نزع کا عالم جس پر طاری ہو، آخری وقت کی بات وہ فرماتی ہے۔ فرمایا جو تم نے سمجھا وہ معنی مراد نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جس وقت انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس کا آخری وقت ہے، اور اپنے اس آخری وقت میں وہ شخص جو ہے اس وقت موجود ہے نزع کے عالم میں، جاں کنی کے عالم میں، کہ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں اور اس پر اب موت کے آثار اس آخری لمحات پر جو کیفیات ہیں جاں کنی کی وہ اس پر اس موقع پہ طاری ہیں۔ اس وقت جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرے گا اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرے گا، اور اس موقع پر جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ رب العزت بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرے گا۔ فرمایا جو تم نے سمجھا یہ وہ نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتی ہیں کہ جو جاں کنی کا وقت ہوتا ہے، جو نزع کا عالم ہوتا ہے، جو آخری لمحات دنیا سے جانے کے انسان کے ہوتے ہیں، ان آخری لمحات کے اندر اس نزع کے عالم میں جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک کی شرح جو ہے وہ بیان فرمائی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، اور یہ حدیث پاک مختلف الفاظوں کے ساتھ اور بھی جگہوں پر آئی ہے۔ تو حضرات ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب انسان کا آخری وقت ہو تو اسے اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھنی چاہیے، پسند کرنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اب جس لمحے سے میں گزر کے جا رہا ہوں رب کریم کی بارگاہ میں میری حاضری ہوگی تو یقیناً وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ ماں سے زیادہ بڑھ کر مہربانی فرمانے والا ہے، شفقت فرمانے والا ہے، یقیناً وہ مجھ گناہگار پر اپنی رحمت کا دروازہ کشادہ کر دے گا۔ حسن ظن رکھنا اللہ رب العزت کی ذات سے، اور بالخصوص اس آخری وقت میں حسن ظن رکھنا کہ جب بندہ دنیا سے کوچ کر رہا ہو عالم برزخ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث پاک یہ جو سورہ واقعہ کی آیہ مبارک ہے نا فروح و ریحان، اس کی تفسیر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ یہاں اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے
روح سے مراد رحمت، اور جو ریحان فرمایا ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے اس بندہ مومن کے پاس پھولدار ٹہنیاں لے کر پیش ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس کے پاس۔ بندہ مومن کو آ کر وہ جنت کے جو پھولوں کی گلدستے ہوتے ہیں نا، وہ آ کے فلاورز اس کو پیش کیے جاتے ہیں، اور جب وہ ان کو سونگھتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھا، کیونکہ بندہ مومن کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ انتہائی اللہ کی رحمت سے انتہائی آسان ہوتے ہیں، بڑے رحمت والے ہوتے ہیں، برکت والے ہوتے ہیں، اور جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت پہ توکل بھروسہ رکھنے والا ہوتا ہے، اور وہ حسن ظن رکھنے والا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ پر کرم نوازی اور مہربانی فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، یہ کل بھی ہم نے بات کی کہ انسان کو اپنے رب کریم کی ذات سے، اللہ کریم کی ذات پر حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، ایک بات پکا لینی چاہیے کہ وہ کریم ہے، وہ یقیناً ہم پر کرم نوازی اور مہربانی فرمائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یقیناً اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اللہ کرم اور مہربانی فرمائے گا۔ اسی طرح امام بزار نے جو حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی، اور اسے بھی امام ترمذی نے اپنی اس کتاب کے اندر نقل فرمایا، کہ فرمایا جب مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے، جب کوئی بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے، تو اس موقع پر فرشتے ریشم اور خوشبودار ٹہنیاں لے کر آتے ہیں بندہ مومن کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی روح کو اس طرح نکالتے ہیں جس طرح آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ بندہ مومن کی روح اس کے جسم سے اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح آٹے کے اندر بال کو نکالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن نفس، اللہ کی رحمت اور کرامت کی طرف نکل کر آ۔ تو جب اس کی روح نکلتی ہے تو اسے مشکدار پھول اور خوشبو پر رکھ کر وہ لے کر جاتے ہیں۔ یہ بندہ مومن کی روح کا اعزاز ہے جو اللہ رب العزت کی کرم نوازی سے اس کو نصیب ہوتا ہے، اور پھر اسے ریشم میں لپیٹ کر علیین کی طرف لے کر جایا جاتا ہے۔ اب وہ جو ہم نے گزشتہ دنوں بھی روایات بیان کی تھیں کہ کچھ روحیں جو ہیں وہ عرش الہی کے نیچے ہیں، کچھ قندیلوں میں ہیں، کچھ پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، کچھ جنت کے اندر ہیں، یا مومن کی روح آزاد ہے، وہ جہاں سیر کرتی ہے۔ تو یہ علیین، یہ وہ مقام ہے، وہ مسکن ہے، وہ جگہ ہے پاک روحوں کا عرش الہی کے ساتھ، عرش الہی کے نیچے، جہاں مومنین کی، نیکوں کی، صالحین کی ارواح جہاں پر قیام پذیر ہوں گی۔ اور مومن کی روح آزاد ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزشتہ دنوں بھی اس حوالے سے بیان کی تھی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ روح آزاد ہوتی ہے، وہ جہاں جاتی ہے سیر بھی کرتی ہے، جنت میں بھی سیر کرتی ہے، پھر اپنے مسکن میں آ جاتی ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطمئن روح کے بارے میں، مطمئنہ نفس کے بارے میں، جن کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ رب کی رضا پہ راضی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں، ان پر اللہ رب العزت یہ مہربانی فرماتا ہے کہ جب وہ روح دنیا سے جاتی ہے تو فرشتے مشکدار پھول اور ریشم میں لپیٹ کر اسے علیین کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ کتنی کرم نوازی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب کریم حالت ایمان میں دنیا سے جانا نصیب کرے، حالت ایمان میں دنیا سے جانا نصیب کرے۔ جب موت کا وقت آئے تو ہمیں کلمہ شریف بھی نصیب ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت بھی نصیب ہو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو۔ اور پھر اسی طرح حضرات ہم نے اس پر بھی کچھ گفتگو کی۔ ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث، ان سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے روایت فرمائی۔ دیکھیں، یہ ہم بات کر رہے تھے کہ جب بندہ کوئی فوت ہوتا ہے، جب اس کی روح جسم سے پرواز کرتی ہے، فرشتے آسمانوں کی جانب اسے لے کر جاتے ہیں، تو وہاں جا کر جو لوگ پہلے فوت شدہ ہوتے ہیں اس روح کی ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اس کے رشتہ دار، والدین، بزرگ کوئی بھی ہوں۔
جب وہ بندہ جائے گا تو اپنے بزرگوں کی، دوستوں کی، رشتہ داروں کی روحوں سے ملاقات کرے گا وہاں پر۔ اللہ اکبر۔ تو امام قرطبی نے یہ حدیث پاک بھی یہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ کے بندوں میں سے بخشے ہوئے لوگ ملاقات کرتے ہیں، بخشے ہوئے لوگ ملاقات کرتے ہیں، جیسے دنیا میں بشارت دینے والے ایک دوسرے سے ملتے تھے اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس سے حال احوال پوچھتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس ساتھی کو دیکھو، اس کو راحت اور آسانیاں میسر ہوں کہ یہ پہلے شدید کرب و علم میں تھا اور اب یہ یہاں پہ پہنچا ہے۔ اس سے پھر وہ دریافت کرتے ہیں کہ فلاں مرد کا کیا بنا، فلاں عورت کا کیا ہوا، کیا فلاں نے شادی کر لی یا نہیں کی جی؟ اور پھر اس مرد کے متعلق پوچھتے ہیں جو اس سے پہلے فوت ہو چکا تھا۔ اب یہ جو بندہ گیا اب وہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ایک اور بھی تو بندہ فوت ہوا تھا فلاں جی، وہ بتاتا ہے کہ فلاں تو فوت ہو چکا، وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا تھا، میں تو آج تمہارے درمیان پہنچا ہوں، فلاں تو مجھ سے اتنے دن پہلے، اتنے مہینے پہلے یہاں پر، وہ تو فوت ہو چکا ہے، وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو۔ اور جب وہ پوچھتے ہیں اس سے تو وہ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ یہاں تو نہیں پہنچا، تم کہہ رہے ہو وہ پہلے فوت ہو گیا لیکن وہ تو یہاں نہیں پہنچا۔ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا اگر وہ یہاں نہیں پہنچا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، پھر وہ گناہ گاروں والے حصے میں چلا گیا، وہ مومنین کی طرف یہاں پر نہیں پہنچا۔ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون اس کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اسے پھر حاویہ میں پہنچا دیا گیا، اور یہ جو حاویہ ہے یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جی۔ اور پھر آگے اسی حدیث پاک کے اندر آیا کہ بے شک تمہارے اعمال برزخ میں تمہارے عزیزوں اور رشتہ داروں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ اس پر میں نے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس پر محدثین نے، امام قرطبی نے اپنی اس کتاب التذکرہ میں کافی حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور شیخ عبداللہ صدیق الغماری علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے نگاہ نبوت اور مشاہدہ اعمال امت، اس کا ترجمہ علامہ رسول بخش سعیدی صاحب جو ہمارے یہاں برمنگم میں ہیں استاد العلماء، انہوں نے کیا تھا، اور یہ لاہور سے حضرت علامہ مفتی محقق العصر مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس کو چھپوایا تھا اس موقع پر۔ تو اس میں بھی وہ یہ روایتیں لے کر آئے ہیں، بہت سی روایات اس حوالے سے لے کر آئے ہیں۔ اور یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت جو ہے وہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ امام قرطبی نے یہاں پر نقل فرمائی ہے، اور فرمایا تمہارے اعمال تمہارے فوت ہونے والے بزرگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تمہارے فوت ہونے والے بزرگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ اچھے ہوں تو ان کو خوشی ہوتی ہے کہ میں جیڑی اولاد چھڑ کے آیا نا پیچھے نمازاں پڑھ رہی ہے، میں جڑا پتر چھوڑ کے آیا وہ نمازی ہے، وہ میں جڑا بیٹا بیٹی چھوڑ کے آیا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، وہ نیکیاں کر رہے ہیں۔ یہ دیکھنا نا یہ کتنی، اللہ اکبر۔ اور اگر ان کے اعمال برے ہوں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، ان کا دل دکھے گا، یہ مفہوم ہے حدیث پاک کا، اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ یہ بات بیان کرتے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں کسی بھی ایسے برے عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس سے عبداللہ بن رواحہ کو برزخ میں تکلیف ہو کہ ان کے پیچھے میں نے یہ عمل کیا ہے۔ یہ تو اعمال ہیں رشتہ داروں کے سامنے پیش ہونے والے جی، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا کہ ہر امتی کے اعمال رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ وہ جو کتاب ہے نگاہ نبوت اور مشاہدہ اعمال امت، اس کے اندر وہ ساری روایتیں کہ ہر ہفتے ہر امتی کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور حضور کریم علیہ السلام ہماری اچھائیوں کو نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور ہمارے گناہوں کو دیکھ کر ہمارے لیے ہدایت کی دعا فرماتے ہیں جی۔ اور یہاں ذکر ہے جو ہمارے آباء و اجداد، اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم ایسے کام تو نہیں کر رہے جس سے برزخ کی زندگی میں ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے رشتہ داروں کو یہ تکلیف ہو کہ دیکھو میں جس اولاد کو چھوڑ کر آیا تھا وہ تو نماز دے نڑے ہی نہیں جاندی، میں پتر چھٹا ایسی نماز تو پڑھتا ہی کوئی نہیں جی، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، نیکی کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بزرگ جو ہمارے چلے گئے دنیا سے برزخ کی طرف،
وہ جب یہ سارے معاملات دیکھیں تو ان کا دل دکھے، ان کو تکلیف ہو، ہمیں ان کو راحت اور خوشی اور مسرت مہیا کرنا چاہیے، ایسے اعمال کرنے چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، نیکی کے کام کرنے چاہیے جن سے برزخ کی زندگی میں ہمارے آباء و اجداد کی ارواح ہم سے خوش ہوں، وہ دعائیں دیں ہمیں، وہ خوشی اور مسرت کا اظہار کریں ہمارے ساتھ۔ یعنی ہمارے معاملات اس حوالے سے حضرات ایسے ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہی کہ جب ایک روح دنیا سے جاتی ہے برزخ کی جانب تو وہاں جو پہلے سے موجود روحیں ہیں وہ اس کے ساتھ ملاقات کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پھر حضرت وہب سے جو روایت ہم نے پہلے عرض کی وہ بھی یہاں پر دوبارہ وہ لائے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت آئی کہ جب کسی کی روح قبض کر کے فرشتے آسمانوں پر لے جاتے ہیں تو جو پہلے روحیں وہاں موجود ہیں وہ اس کو ویلکم کہتی ہیں، اس کا استقبال کرتی ہیں اور اس سے سوال پوچھتی ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ تو یہ ساری باتیں احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت وہب کا جو قول وہ لے کر آئے تھے وہ روایت اس میں دوبارہ وہ لے کر آئے کہ ایک وائٹ ہاؤس ہے 7ویں آسمان میں، قصر ابیض، وائٹ ہاؤس، سفید گھر ہے نور کا بنا ہوا، اللہ اکبر۔ اس میں یہ میٹنگز ہوتی ہیں ارواح کی، یہ روحیں وہاں جمع ہوتی ہیں ساری۔ امام قرطبی نے بھی اس روایت کو دوبارہ یہاں پر فرمایا جب بھی اہل دنیا میں سے کوئی شخص فوت ہوتا ہے وہ وہاں اس وائٹ ہاؤس کے اندر اس کی روح پہنچتی ہے تو باقی روحیں اس کا استقبال کرتی ہیں اور پھر اس سے دنیا والوں کے احوال اسی طرح دریافت کرتی ہیں جس طرح تم کسی آنے والے مسافر سے پردیس کے احوال جو ہے وہ دریافت کرتے، وہ فلاں دا کی بنیا، فلاں دا کی بنیا، ایسا ساریاں گل۔ بہت بڑا وسیع جہان ہے روحوں کا، بڑا وسیع جہان ہے ارواح کا، پھر یہ روحیں وہاں پر آپس میں ملتی ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث یہاں پر یہ انہوں نے نقل فرمائی ہیں۔ اور پھر جس طرح زندہ لوگوں کے اعمال پیش کرنے کے حوالے سے یہ ایک حدیث پاک اور یہاں پر مجمع الزوائد کی آپ نے نقل فرمائی ہے، اس میں حضرت انس راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اعمال تمہارے مر جانے والے عزیز و اقارب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اگر اچھا کام ہو تو خوش ہوتے ہیں، برا کام ہو تو پھر وہ غمگین ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ان کو موت نہ دینا اس وقت تک جب تک یہ راہ راست اور ہدایت پہ نہ آ جائے، اللہ اس وقت تک انہوں نے موت نہ دیں جب تک ہدایت پہ نہ آ جائیں، صحیح رستے پہ نہ آ جائیں۔ یہ دعائیں وہ ان کے لیے کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک سنن ابو داؤد شریف کی، مسند احمد کی انہوں نے نقل فرمائی، حکیم ترمذی نے اپنی سند سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو، اور جمعہ کے روز انبیاء کرام اور ماں باپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جمعہ کے روز ماں باپ کے سامنے اور انبیاء کرام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ مرنے والوں کو اپنے رشتہ داروں کے اچھے کاموں سے خوشی ہوتی ہے، جو دنیا سے چلے گئے انہیں جب اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب کے اعمال ان کے سامنے آتے ہیں تو جب اچھے کام دیکھتے ہیں خوشی ہوتی ہے، ان کے چہرے خوشی سے دمک اٹھتے ہیں۔ تو پھر آگے فرمایا تو اے اللہ کے بندو اپنے فوت شدہ عزیزوں کو اپنے برے کاموں سے تکلیف نہ دو، اپنے برے کاموں سے اپنے مرنے والوں کو تکلیف نہ دو، بلکہ ان کے لیے ہمیں چاہیے خوشی کا سامان مہیا کریں، خوشی کا سامان ان کے لیے مہیا کریں ہم، اللہ اکبر۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث مبارکہ جو ہیں وہ یہاں پر انہوں نے جمع فرمائی ہیں اس حوالے سے۔ اسی طرح حضرات محترم پھر جب بندہ مومن کی روح بدن سے نکلتی ہے فرشتے اس کو بڑی عزت شان اور شوکت کے ساتھ آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں اور پھر وہاں سے اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ اب اس روح کو لے جائیں اور جنت میں اسے اس کا مقام دکھائیں۔ پھر فرشتے اسے جنت کی سیر کرواتے ہیں، اس روح کو بتاتے ہیں
اور پھر وہاں سے اس کی روح کو واپس لوٹایا جاتا ہے جب میت کو غسل دیا جا رہا ہو، کفن پہنایا جا رہا ہو۔ پھر فرشتے اتنی دیر میں اسے یہ ساری جگہوں سے پھرا کر واپس اس کو لے آتے ہیں۔ آگے پھر وہ ساری روایات شروع ہوتی ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میت کو غسل دے کر اسے کفن پہنایا جاتا ہے تو اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور میت کے کفن اور جسم کے درمیان اسے رکھ دیا جاتا ہے، اور جس وقت جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ سن رہا ہوتا ہے کہ میرے بارے میں کون خیر کے کلمات کہہ رہا ہے، کون خیر کے کلمات کہہ رہا ہے۔ اور آگے وہ روایتیں الگ سے آئی ہیں، کبھی انشاءاللہ ان پر بھی ہم بات کریں گے کہ جو غسل دینے والے ہیں ان کو بھی وہ روح ان کی باتوں کو بھی سن رہی ہوتی ہے، ان کو دیکھ بھی رہی ہوتی ہے، اور جو بندے اس موقع پر اس کے لیے خیر کے کلمات زبان سے نکال رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں پہلے بھی عرض کی تھی کہ بندہ کسی کی مرنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کی کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو نا تو اس پہ پردہ ڈالے، انسان مرنے والے کی اچھائیاں بیان کرے۔ ہماری بعض دفعہ عادت ہوتی ہے کہ ہم اس وقت بھی نہیں بخشتے، زندگی میں تو الگ بات ہے، مرنے کے بعد بھی نہیں بخشتے، بلکہ ایون قبرستانوں میں کھڑے ہو کر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ آج دنیا کی محبت اتنی ہم پر غالب آ گئی ہے کہ ہم آپ موت سامنے دیکھ کر بھی ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم قبرستانوں میں کہے لگا کر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ یہ حالت ہو گئی ہے آج ہماری۔ قبرستانوں کے اندر سیاست ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، سارے جہان دیاں گلاں ڈسکس کرتے ہیں، ہاں جی، قبرستان کے اندر ہم بزنس ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں لوگ قبر کو دیکھ کر رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے، اور زبانیں بند ہو جاتی تھی قبرستان کو دیکھتے ہی، قبر کو دیکھتے ہی، کہ یار یہ آخری آرام گاہ ہے جہاں میں نے آنا ہے اور مجھے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ آج دل اتنے پتھر ہو گئے کہ جتنا مرضی آپ سمجھا لیں، نصیحت کر لیں، واضح نصیحت کر لیں، لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے، الا ماشاءاللہ چند ایک لوگ جن پر اللہ کی کرم نوازی اور اللہ رب العزت کی مہربانی ہو، ان کی کیفیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، انہوں نے کہا حضور اے دل دے اتے نیکی دی گل اثر ہی نہیں کرتی، لگتا ہے ساڑھے دل سو گئے، لگتا ہے ہمارے دل سو گئے۔ یہ بھائی انصاف محمد صاحب نے کہا یہ 100% یہ بات ہے، یہ 100% بات درست ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے۔ یہ میں اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں ان چیزوں کا، جی ہم دیکھتے ہیں آج کل قبرستانوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، الامان الحفیظ، جی۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، انہوں نے کہا حضور ہمارے جو دل ہے نا یہ سو گئے، دل سو گئے، نیکی کی بات اثر ہی نہیں کرتی اس پر۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے خلیفہ ہیں اور جن سے فیضان ولایت دنیا کے اندر تقسیم ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر نیکی کی بات اثر نہ کرے تو پھر یہ نہ کہو کہ سو گیا ہے، پھر یہ کہو مر گیا ہے، پھر یہ نہ کہو کہ یہ دل سو گیا ہے۔ فرمایا کہ سویا ہوا تو وہ ہے کہ جس کو سوئے ہوئے کو اگر اس کو پکڑ کے جھنجھوڑا جائے تو بندہ بیدار ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو قرآن اور حدیث پڑھ کے سنایا جائے اور وہ جھنجھوڑا جائے تو بندہ آنکھیں کھل جاتی ہیں اس کی، بندہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اگر قرآن پڑھنے پر بھی بندہ بیدار نہ ہو، حدیث رسول سن کر بھی دل کی دنیا نہ بدلے، اس کے اعمال کا معاملہ درست نہ ہو، تو پھر یہ نہ کہو کہ وہ سویا ہوا ہے، پھر یہ کہو وہ مر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اہل تصوف اور صوفیاء ہیں وہ سب سے زیادہ زور دل کی پاکیزگی اور اصلاح پر دیتے ہیں۔ ہم لوگ زیادہ زور ظاہر پر دیتے ہیں کہ دنیا دیکھتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں تو ظاہر کو خوبصورت بناتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے، باطن اور اندر کی دنیا کو پاکیزہ کر کے رب کی جو نگاہ کرم ہے وہ تیرے دل پہ پڑتی ہے۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ وہ باروں ململ دھوندیاں وچوں ململ تو جی باروں توتیاں کی ہویا جی اندر صاف نہ ہو۔ یہ میں آپ کو کئی مرتبہ یہ باتیں سناتا ہوں، یاد دہانی کے طور پہ آپ کو یہ ساری باتیں ساتھ ساتھ عرض کرتا رہتا ہوں اس حوالے سے کہ یہ جو صوفیاء، حضرت سلطان العارفین میرے شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا،
دل کالے نالوں منہ کالا چنگا ہوئی جے کوئی اس نو جانے ہو منہ کالا دل چنگا ہووے تاں دل یار پچھانے ہو تاں دل یار پچھانے ہو اے دل یار دے پچھا ہوئے متا یار بھی کدی سنجانے ہو سیالم چھوڑ مسیتاں نٹھے باہو جدو لگے نے دل ٹکانے ہو جب کال کی دنیا سے بندہ حال کی دنیا کی طرف آتا ہے تو حضرات پھر دلوں کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں انسان کی آج ضرورت ہے اندر کی دنیا کو پاکیزہ صاف ستھرا اور خوبصورت بنانے کی تو مرنے کے بعد کسی کی برائی نہیں بیان کرنی یہ عادت بنا لیں جتنے حضرات آج سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں گھروں میں ریڈیو پہ سن رہے ہیں اس وقت سینکڑوں لوگ ہزاروں لوگ اس وقت ہماری ان گفتگو ان باتوں کو سن رہے ہیں ماشاءاللہ جی تو یہ ایک پیغام ہے آج کا کہ ہمیں کسی مرنے والے کے عیب نہیں عیبان پھرولنا نہیں چاہیے اگر کسی کی غلطی کوتاہی کا آپ کو علم بھی ہے تو پردہ ڈالنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم دنیا میں کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالو گے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا تمہارے عیب اس دن چھپا لیے جائیں گے تو اس لیے بالخصوص زندہ لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ یہ ہونا چاہیے اچھے جائے کہ مردوں کے ساتھ جو دنیا سے چلا گیا اس کے عیب تو بیان ہی نہیں کہیں کرنے چاہیے بلکہ ان کی خوبیاں بیان کرنی چاہیے کیوں خوبیاں بیان کرنی چاہیے اس لیے کہ اللہ نے رسول کریم علیہ السلام کی امت کو گواہ بنایا ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ حضور تشریف فرما تھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جنازہ گزرا اس جنازے کو دیکھ کر لوگوں نے اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دی لوگوں نے کہا بڑا ہی چنگا انسان سی یار بڑا میٹھا بندہ سی یہ کردار بڑا اچھا بیہیویئر بڑا خوبصورت کیریکٹر بڑا اعلیٰ سی یہ اخلاق بڑا سونا سی یہ کول بہن نو دل چاہتا سی لوگوں نے تعریفیں شروع کر دی اس بندے کی جس کا جنازہ گزر رہا تھا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی زبان سے اس کی تعریف سنی تو 3 مرتبہ فرمایا واجبت 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 واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت واجب ہو گئی اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں جب تم کسی کے اچھا ہونے کی گواہی دیتے ہو نا تم گواہ ہو زمین پر اللہ کے تم زمین پر گواہ ہو اللہ کے جب تم کسی کے اچھا ہونے کی گواہی دیتے ہو تو اللہ تمہاری گواہی پر اس بندے کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے تمہاری گواہی سن کر کہ یہ شخص اچھا ہے نیک ہے اللہ اسے جنت عطا کر دیتا ہے اور پھر ایک مرتبہ اسی طرح جنازہ گزرا لوگوں نے اس جنازے کو دیکھ کر کہا بڑا برا انسان تھا چلا گیا لڑائیاں جھگڑے کرواتا تھا فساد کرواتا تھا چین نال بہن ہی نہیں سی دیندا پورا خاندان پریشان سی یہ وجہ لوگوں نے اس قسم کی اس کی چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے تب بھی فرمایا واجبت 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 جی فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی آقا کیا چیز واجب ہوئی فرمایا جہنم واجب ہو فرمایا جب تم کسی کے اچھا ہونے کی گواہی دیتے ہو اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے جب تم کسی کے برا ہونے کی گواہی دیتے ہو اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا جاتا ہے اللہ اکبر حضرات اپنے آپ کو ہمیں ایسا بنانے کی ضرورت ہے ایسا اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے کہ دنیا سے جائیں تو بقول مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جب تو آیا تھا تو تو رو رہا تھا دنیا ہنس رہی تھی اب تو دنیا سے جا اس طریقے کے ساتھ کہ دنیا رو رہی ہو اور تو مسکرا رہا تو ہنستا ہوا دنیا سے جا اس لیے حضرات یہ آج کی اس گفتگو میں میری ایک تو یہ ریکویسٹ آپ حضرات سے کہ کسی کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے عیبوں کو نہیں بلکہ اس کی اچھائیوں کو بیان کرنا چاہیے اس کی اچھائیوں کو بیان کرنا چاہیے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر کرم نوازی فرمائے اور آج کل مشکل حالات سے اس وقت امت گزر رہی ہے اور پوری دنیا اس وقت پریشانی سے گزر رہی ہے اس کرونا وائرس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں آپ سب دعا فرمائیں خلوص سے دل کے ساتھ دعا فرمائیں اور بلکہ آج کل موقع ہے
صبح نماز کے وقت، تہجد کے وقت، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، دن میں کوئی لمحہ تنہائی میں بیٹھ کر کچھ دیر آنسو بہائیں، اللہ کے حضور دعا کریں کہ مہربانی فرما، کرم نوازی فرما، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ یہ جو مشکل گھڑی ہے اس سے پوری امت کو، پوری انسانیت کو نجات عطا فرما جی۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ ہمیں خداوند قدوس اس مشکل گھڑی سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہم سب کا خاتمہ آخری وقت خیر پر ہو، خاتمہ بالخیر ہو، اور اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے۔ اس موقع پر جبکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں سینکڑوں لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، ایک ایک دن میں 800 900 موتیں ہو رہی ہیں مختلف ملکوں کے اندر جی، تو یہ جانا ہے جو وقت لکھ دیا، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، باقی دیکھیں نا یہ ہمارا ایمان ہے، جو وقت لکھا ہے اسی پہ جائیں گے، اس سے پہلے نہیں جائیں گے، جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے اس سے پہلے نہ جائیں گے نہ اس کے بعد جائیں گے، اسی پہ جائیں گے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے جو اہل ایمان ہیں وہ پریشان نہیں ہوتے، ان کو موت کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا کہ بھئی پتہ نہیں ہونے مر جاؤں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ اور توکل پورا رکھنا ہے، بس اسباب اختیار کریں، حفاظتی چیزیں آپ کے پیش نظر رہیں، حفاظتی انتظامات پورے رکھیں۔ وہ شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جو حفاظتی چیزیں ہیں وہ آپ پوری کریں، اور باقی اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں معاملہ، حسن ظن اللہ رب العزت کی ذات سے رکھیں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ اس مشکل گھڑی سے ہمیں نجات عطا کر دے، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بخشش مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کی موت شہادت کی موت ہے، اور یقیناً ایسی جو اموات ہو رہی ہیں اس کے اندر بھی میں نے پھر پہلے بھی کہا یہ کرونا کی وجہ سے، یہ وہ بعض دوست فیس بک پہ آگے پیچھے بڑی بری موت ہے، اللہ ایسی بری موت سے بچا، اللہ بری موت سے بچا، یہ لفظ بولتے ہیں، لکھتے ہیں، پوسٹر بنا کے کئیوں نے لگائے ہوئے تھے جی۔ تو حضرات اصل چیز ہے خاتمہ ایمان پر، اصل چیز ہے مرتے وقت کلمہ شریف نصیب ہو جائے، یہ چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ باقی یہ بیماریوں سے جو موتیں ہوتی ہیں نا، یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، کسی بھی بیماری میں موت آتی ہے اس کے بدلے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ ہم نے کل کے بیان میں یہ چیزیں بیان کی تھیں، جنہوں نے آج نہیں سنی تو وہ کل والا بیان آپ ضرور سماعت فرمائیں۔ ماشاءاللہ 5000 کے قریب لوگوں نے اس بیان تک پہنچے ہیں لوگ، اور 2000 کے لگ بھگ لوگوں نے اس کو ابھی تک ماشاءاللہ سنا اور دیکھا ہے، تو یہ ایک بڑی تعداد الحمدللہ پوری دنیا سے، اور ہڈرسفیلڈ شہر سے ماشاءاللہ آج دن میں بھی مجھے کئی فون کال کے ذریعے اور ویسے میسیجز کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے مائیں بہنیں جوان بوڑھے انہوں نے ماشاءاللہ رابطہ کیا، بتاتے ہیں کہ بھئی یار آپ یہ بات، اور اس سے پھر یہ بات نکلی، اور اس میں یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا۔ یہ بھی بعض لوگوں کا شوق ہے ماشاءاللہ کہ ہماری مائیں بہنیں ہمارے بزرگ نوجوان جو سنتے ہیں پھر وہ اس پہ ڈسکس بھی کرتے ہیں، تو یہ ایک اچھا سلسلہ ہے ماشاءاللہ، اور ایک بڑی تعداد اس سے جو ہے وہ فیضیاب ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ کے گھروں کی حفاظت فرمائے، اور آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے، آپ کے خاندانوں کی حفاظت فرمائے، آپ کے عزیز و اقارب کی اللہ حفاظت فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گھروں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہر آنے والی ابتلا سے، مشکل گھڑی سے اللہ رب العزت ہم سب کو نجات عطا فرمائے، پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پوری انسانیت کو اللہ اس ابتلا سے نجات عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ بہت سے حضرات جو ہمارے بھائی احمد رضا کے والد ہیں وہ ریگولر ماشاءاللہ وہ میسیج فرماتے ہیں، جعفر اقبال صاحب غالباً پاکستان میں ہیں، اور خواجہ حسام الدین صاحب حیدرآباد انڈیا دکن سے وہ ہمیں ریگولر ماشاءاللہ وہ بھی سنتے ہیں، اور میسیج ان کا بھی آیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ انہیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ہمارے انتہائی محترم جناب بشیر صاحب اور ان کے گھر والے ماشاءاللہ ہماری سسٹر وہ بھی بڑے شوق سے سنتی ہیں، آج بھی انہوں نے اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کیا۔ اللہ انہیں برکت اور عزتوں سے مالا مال فرمائے، اور انہیں دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے، جو ان کے نیک مقاصد ہیں اللہ ان میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ یہ ہماری ایک سسٹر زارا سلیم ہیں مانچسٹر سے غالباً، انہوں نے اپنی آنٹی فرزانہ وہ کافی علیل بیمار ہیں، ان کی دعا کے لیے کہا، وہ بھی سن رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی آنٹی کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ محمد عتیق قریشی صاحب، اسی طرح شہزاد لطیف صاحب، کامران اصغر صاحب اور ریاض محمد صاحب، یہ بہت سے دوستوں نے کہا
ہمارے عرفان بھائی کی والدہ بیمار ہیں، ڈاکٹر عباس صاحب بیمار ہیں، ہمارے رانا جمیل صاحب ہیں، حاجی سردار صاحب ہیں، حاجی سردار صاحب کی اہلیہ وہ گر گئی تھیں، چوٹ لگ گئی، وہ بھی بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی صحت عطا فرمائے۔ تو اسی طرح ہمارے اور بزرگ نمازی حاجی نیاز صاحب ہیں، حاجی پنو صاحب ہیں، شرافت بھائی ہیں، اور بچے بوڑھے اسد اللہ خالد صاحب ہیں، حاجی محمد سعید صاحب ہیں، اور جتنے اور نمازی جو حاجی محمد حاجی منشی صاحب کے داماد ہیں محمد اسلم صاحب، اور کافی اور لوگ ہیں، کچھ ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جو حضرات آپ ہیں، آپ نے جن جن دوستوں کو کہا، ماشاءاللہ یہ محمد زاہد مظہر صدیقی صاحب ہمارے اولڈم سے، یہ ریگولر، حضرت علامہ مولانا محمد حماد رضا نورانی صاحب، مولانا محمد نذیر صاحب ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ آئے آج، اور اسی طرح یہ سلیمان رانا صاحب ہیں، معروف شفیع صاحب ہیں، مولانا محمد سجاد رومی صاحب ہیں لیڈ سے ماشاءاللہ، اور محمد الہ الدین رضا صاحب ماشاءاللہ، یہ تو خود ایک علمی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، اور سیالکوٹ کی دھرتی علم کا مرکز، اللہ آپ کے بزرگوں آبا و اجداد ان کی تربت پہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ آپ نے محبت کی تشریف لائے، اور آج کی اس گفتگو میں ماشاءاللہ وقاص، ہمارا چھوٹا وقاص فیاض اصغر صاحب، یہ ندیم اشرف صاحب ہیں، خالد محمود صاحب ہیں، محمد سلیمان ہیں، یہ افضال شفیع صاحب ماشاءاللہ ہمارے احمد دباغ صاحب کی بلا کے ساتھیوں میں، اویس محی الدین صاحب ہیں، یہ ماجد بھائی ہیں ہمارے، اور میرے انتہائی کرم فرما پروفیسر اطہر قسیم صدیقی صاحب، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ تو یہ ایک بڑا پرانا ان کے ساتھ ہمارا ایک محبت کا رشتہ، آج کل یہ راولپنڈی میں کالج میں پروفیسر ہیں، بہت اچھے نقیب محفل ہیں، جب ہماری محفل ہوتی تھیں تو اکثر یہ اس کے اسٹیج سیکٹری اور رونق محفل ہوا کرتے تھے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، فیملی کو، گھر والوں کو، سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور اسی طرح راشد خان ہے بھائی محمد علی مرحوم و مغفور، ان کے بیٹے وہ بھی ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے، آپ کے والد مرحوم ان کی خدمات اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میرا خیال ہے ہمارے اس سوشل میڈیا پر اب تک سب سے زیادہ دعائیں کسی شخص کے لیے دنیا نے کی ہیں تو وہ رانا محمد علی صاحب مرحوم و مغفور ہیں۔ کوئی 6 لاکھ سے زائد لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے اور ان کے لیے دعائیں کی ہیں، تو ایک بڑی، اور 15 لاکھ سے زائد لوگوں تک وہ ویڈیو ہماری پہنچی، تو ایک بہت بڑا یہ ماشاءاللہ ان کا یہ محبت تھی لوگوں کے ساتھ۔ تو اسی طرح اس میں ہمارے بھائی بیرسٹر ابرار حسین صاحب ہیں بریڈ فورٹ سے، وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ اکور راؤ وان یہ بھی ہمیں اس وقت واچ کر رہے ہیں، بھائی تنویر قادری صاحب بھی ہیں، محمد انور صاحب بھی ہیں، سلیمان شفیع صاحب بھی ہیں، ریاض رضوان صاحب بھی ہیں، ظاہر اسلام صاحب، یاسین علی صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ انہیں ان کے والد حاجی پنو صاحب کو صحت و تندرستی نصیب فرمائے۔ ہمارے حاجی سراج الدین صاحب کے صاحبزادے بھائی محمد آصف صاحب اور رانا ریحان صاحب، اور یہ اور بہت سے حضرات جنہوں نے جوائن کیا، بہت سے نام سام، شہزاد بیگ صاحب ماشاءاللہ لاہور سے، تو یہ ایس جے خان ملک صاحب، وہ بھی کیسر غفور صاحب ماشاءاللہ، مظفر فاروق صاحب، عمر علی صاحب، عاصم اسلم صاحب، اور پھر محترم جناب صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے، آپ کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے، حفظ و امان میں رکھے، ہر قسم کی شر سے اللہ محفوظ رکھے، خدمات دینیہ کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے والد گرامی کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح عامر خان صاحب ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی یہ ہمیں، اور ضیافت علی صاحب، حافظ امجد صاحب ہیں ادھر دوسری طرف، اور اسی طرح شاہد صاحب ہیں، انصاف محمود صاحب ہیں، اور اسی طرح اور بہت سے دوست احباب دوسری طرف بھی ہیں، رانا انعام ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھی ہیں سارے، تو زاہد رانا صاحب ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ، صغیر حسین صاحب ہیں، محمد اظہر علی صاحب ہیں، اور اسی طرح بھائی عمران ہیں، تو یہ عمران اشرف صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، ناظم اقبال صاحب، شاہد جاوید صاحب، عمران صاحب، تو یہ جامی صاحب، انور صاحب، یہ ہمارے اور بہت سے نمازی جتنے جو گھروں میں مائیں بہنیں بچے بوڑھے اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں، اللہ آپ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ سب کو اس فتنے سے نجات عطا فرمائے، اور میں آپ سب کے لیے اور آپ میرے لیے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے اور نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کے لیے ہر وقت اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں، اور کوشش فرمائیں آپ اپنی حفاظت کے لیے جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ ضرور اختیار فرمائیں، سستی نہیں ہونی چاہیے۔ پچھلے دنوں میں نے ویڈیو کلپ پھر ایک اس حوالے سے جاری بھی کیا تھا
وہ چونکہ یہاں کی مجھے پولیس کی طرف سے بھی ماشاءاللہ انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا پولیس کی طرف سے، اور وہ انگلش ٹائٹل کے ساتھ اسی لیے کہ وہ پولیس کے احباب نے یہ کہا تھا کہ ایسے کلپس وقتاً فوقتاً آپ جاری کیا کریں جس سے کمیونٹی کو فائدہ ہو، تو ماشاءاللہ انہوں نے مجھے رابطہ بھی کیا اور پھر اس کا شکریہ بھی ادا کیا کہ اس حوالے سے ایک اچھا قدم ہے، اور مسجد کی طرف سے آپ وقتاً فوقتاً جو لوگوں کو یہ گائیڈ لائن دیتے ہیں، کہتے ہیں حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے لیے، سوشل جو ڈسٹنس ہے وہ رکھنے کے لیے، تو یہ بلکہ جتنے مشائخ علماء اس وقت ہیں میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس اپنے لوگوں کو اس جانب متوجہ کریں، بالخصوص پاکستان میں ہمارے لوگ اس کی کیئر نہیں کر رہے، گورنمنٹ تو بیچاری بار بار کہہ رہی ہے لیکن ہمارے لوگ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں۔ ان ممالک کے اندر جو اس وقت کیفیت ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جو جنازے ہو رہے ہیں، جس طرح معاملات چل رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ہم گزر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو اس لیے خدا را آپ جہاں بھی ہیں پوری حفاظتی تدابیر کی پابندی کریں، اتھارٹیز ادارے جو کچھ ہمیں کہتے ہیں اس میں سستی نہ کریں، اس کی پابندی کریں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے وہ دین بھی ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس میں سستی نہ کریں۔ تو آپ جہاں جہاں ہیں آپ اپنی پورے اپنے جو حفاظتی تدابیر ہیں اس کو اختیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جہاں جہاں ہیں غریبوں کا بھی خیال کریں، جو بے سہارا لوگ ہیں ان کا خیال کریں، آس پاس آپ کے بالخصوص یورپ برطانیہ میں آپ رہتے ہیں، کوئی بوڑھے لوگ ہیں، غریب ہیں، آپ ان کی مدد کریں۔ بہت سے ہمارے نوجوان مجھے یہ روز بتاتے رہتے ہیں، الحمدللہ یہاں بہت سے 20 گھروں کے اندر ہڈرسفیلڈ میں والنٹیئرز کی جو ٹیمیں کام کر رہی ہیں، اللہ ان کو جزا عطا فرمائے۔ یہ بڑی بات ہے، ٹائم نکالنا، شاپنگ کرنی، لوگوں کے گھروں میں جا کے دینی۔ تو جو دوست جتنے دوست کر رہے ہیں، جو گروپ یہاں بھائی وسیم نے بنایا ہے، یا اور لوگ اپنے طور پہ انفرادی طور پہ بھی کر رہے ہیں یا گروپوں کی صورت میں یا ایسے کر رہے ہیں، ہم سب کو ہی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جتنی مسجدیں کر رہی ہیں، جتنے ادارے کر رہے ہیں، جتنے لوگ کر رہے ہیں، پرسنل کر رہے ہیں، اجتماعی کر رہے ہیں، جہاں جہاں آپ ہیں جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ ہم نے شروع سے لے کر آج تک اس بات کی بڑی اس کو بار بار بیان کیا ہے، بار بار کہا ہے، اور ماشاءاللہ بریڈ فورٹ کے اندر عیدگاہ شریف کے جو ہمارے نوجوان ہیں، عاقب ہے اور لڑکے نوجوان ماشاءاللہ وہ یہ کام کافی کر رہے ہیں ہوم لیس لوگوں کے ساتھ، اوروں کے ساتھ۔ تو جہاں جہاں پر آپ لوگ کر سکتے ہیں ضرور اپنے حصے کا کام کریں، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے گا کہ اس کی مخلوق کے ساتھ جو حسن سلوک آپ کریں گے دنیا میں بھی عزت اللہ دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ تو یہ آپ حضرات ضرور اس پہ ضرور ورک فرمائیں۔ اور آج مجھے محترم ہمارے رفیق صاحب کا بھی میسیج ملا، ماشاءاللہ وہ بھی سنتے ہیں ڈیلی، اور چلو کل میں نے کہا تھا میں کہ جڑے جڑے نہیں سنتے وہ دسو بھی وہ سنتے یا نہیں، تو آج ان کا پیغام آ گیا، پتہ لگا کہ وہ سنتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اور بھی لوگ سنتے ہیں یقیناً، سارے وقتاً فوقتاً اپنے اپنے پیغامات میسیجز بھیجتے رہتے ہیں۔ تو ان کی رائے تھی کہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ کوئی انگلش میں جو ہمارے نوجوان اسکالرز ہیں، علماء ہیں، ان سے بھی ٹائم لے کر ان سے بھی کچھ وقت ایسا سیٹ کیا جائے کہ بالخصوص رمضان میں یا آگے پیچھے بھی، تو ضرور اس پہ الحمدللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ بلکہ پچھلے ہفتے ہم نے ایک ٹرائی کی، ہمارا خیال تھا کہ ایک ویڈیو لنکس کے ذریعے ہم کر لیں گے، تو ہمارے ایک دوست ہیں مولانا افتخار الحسن رضوی سعودی عرب میں، تو ہم نے کافی دیر لگے رہے، وہ پروگرام ڈاؤن لوڈ بھی کیے، لیکن ہمیں اس میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اگر وہ ہو جاتی تو ہم 2-3 علماء کو مختلف ملکوں سے اور اس ملک سے لے کر اور ان سے کویسچن آنسر اور اس طرح مختلف عنوانات پر ان کی باتیں آپ کو ضرور سنواتے، لیکن ابھی وہ ٹرائی جاری ہے۔ ایک نیا پروگرام بھی اب ڈاؤن لوڈ کیا ہے، انشاءاللہ اگر وہ جیسے ہی سیٹ ہو جائے گا تو پھر صرف میں ہی نہیں، میرے ساتھ انشاءاللہ انگلش میں بھی اور دوسری زبانوں کے لوگ بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ اپنے اپنے پیغامات آپ حضرات کو وقتاً فوقتاً یہاں دیتے رہیں، تو انشاءاللہ وہ تو ہم ضرور کریں گے۔ اور جو رفیق صاحب کی رائے تھی رمضان المبارک کے حوالے سے بالخصوص، تو وہ انشاءاللہ وہ تو ہمارے اس پروگرام کا ویسے ہی حصہ ہے، کیونکہ ہم ہر سال، کیونکہ رمضان اس وقت ویسے بھی چھٹیاں جب بھی آتی ہیں 6 ویک کی، تو اس کے اندر الحمدللہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ باہر سے کوئی نہ کوئی انگلش اسپیکر 2-4 ہم ضرور وہ بلاتے ہیں، اور تاکہ جو بچے نوجوان گھروں میں ہوتے ہیں، وہی موقع ہوتا ہے چھٹیوں کا جب نوجوان نسل گھر میں ہوتی ہے، باقی تو ہمارے اپنے بزرگ ہی ہوتے ہیں جو یہاں پر ہوتے ہیں جمعہ میں، تو اس لیے ان کے لیے انشاءاللہ وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک میں بھرپور انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ٹائمنگ شاید آگے پیچھے کچھ ہوگی، کیونکہ ہر بندے کی اپنی مصروفیات ہیں دن میں،
تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ انگلش کے اندر رمضان المبارک کے دوران وقتاً فوقتاً ہم کویشچن آنسر سیشن بھی کریں گے، کچھ ہم ویسے بھی ناخوانوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ فون کالز پہ وہ بھی کریں گے، مختلف شہروں سے مختلف علماء کو بھی انشاءاللہ ساتھ لیں گے، کچھ اردو والے، انگلش والے، اس طرح یہ ایک کوشش کریں گے کہ آپ گھروں میں ہوں، اور اگر اس وقت تک مساجد نہ کھل سکیں تو ہم انشاءاللہ اس طریقے سے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے بھرپور اس حوالے سے انشاءاللہ ہمارا ایک پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہوا ہے بھائی جمشید کے ساتھ، بھائی وسیم اور دیگر یہ ریحان صاحب اور دوستوں کے ساتھ مل کر، تو رمضان المبارک کے لیے انشاءاللہ اس پر بھرپور کام کریں گے۔ انہوں نے توجہ دلائی تو انشاءاللہ ضرور اس پر انشاءاللہ العزیز وہ آلریڈی ہم ضرور ہمارے اس میں شامل ہے، انشاءاللہ وہ ہم ضرور کریں گے ہر سال کی طرح۔ تو کوشش کریں گے کہ وہ جو ایام رمضان المبارک میں آتے ہیں ان ایام پر بھی ہم بات کریں، اور مختلف علماء کو ٹیلی فون کالز کے ذریعے ساتھ لے کر جو دن آئیں اسلامی ان دنوں کے حوالے سے بھی، جس طرح ہم ویسے رمضان میں کرتے تھے تو اب چلو فون کالز کے ذریعے ہی دوستوں کو ساتھ لے کر اس پر انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے پوری۔ تو انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، برکتوں سے مالا مال فرمائے، حفظ و امان میں رکھے، عزتوں کی حفاظت فرمائے، جان و مالوں کی حفاظت فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت پر کرم فرمائے، اس مشکل گھڑی سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اور کل پھر آپ سے انشاءاللہ اسی طرح گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ آپ سب کی خدمات دینیہ کو قبول فرمائے، علماء و مشائخ اہل سنت جو تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کا سایہ دراز فرمائے، اور ہم سب کو مل کر اخلاص کے ساتھ خدمت دین کی توفیق اللہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔